سب سے پہلے آج کی سب سے اہم اور تاریخی خبر، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ پڑے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہ پڑا۔ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے اور وہ تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ پڑے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہ پڑا۔ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. آج پاکستان کی اپوزیشن کے سارے قائدین یہاں بیٹھے ہیں اور شدت سے میاں نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب 11 اپریل کو ہوگا۔ آج دن 2 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات کی اسکروٹنی بھی آج ہی ہوگی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اگلا مرحلہ ہے وزیر اعظم کے الیکشن کے نامینیشن پیپرز کا، اور آج 10 اپریل 2022 دوپہر 2 بجے تک آپ نامینیشن پیپرز فار دا سیٹ آف دا پرائم منسٹر کے جمع کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان نامینیشن پیپرز کی اسکروٹنی جو ہے وہ آج ہی 10 تاریخ کو دوپہر کو 3 بجے تک کریں گے، اور پھر وزیر اعظم کا الیکشن مورخہ 11 اپریل بروز پیر ہوگا۔ Now House is adjourned to meet again on Monday 11th April at 11 a.m. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کہا کہ خط ان کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ خط چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی بھیجیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس نئی دستاویزات جو میرے پاس ہے بھی، میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میرے ریکارڈ میں یہ پڑے رہے گا سیکریٹریٹ میں، اگر وہ خود اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھی لیٹر میں بھیجوں گا، وہ بھی اس کا معائنہ کرے کہ ہم اپنے ملک کی خودداری کے لیے کھڑے ہوں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، ایک نیا دن آنے والا ہے، قوم کے دکھوں زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، کسی کو بیجا جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ایوان میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ آج ہم سب تمام قائدین اللہ تعالیٰ کے حضور سر پر سجود ہیں، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آج ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے، ایک نیا دن آنے والا ہے، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعائیں کاوشیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ میں یہاں پر متحدہ اپوزیشن کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد، یکجہتی اور ضبط کا مظاہرہ کیا، جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا، انصاف اپنا راستہ لے گا۔ عدلیہ کا احترام ہم صدق دل سے تسلیم کریں گے، اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے، پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، آپ اور مسکرائیں، اس لیے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے
रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पुराने पाकिस्तान में वेलकम बैक करते हुए कहा कि सिलेक्टेड का बोझ हम उठा रहे थे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। वह कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मौलाना असद महमूद ने बेहतर पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि हम किसी पार्टी या सियासी शख्सियत की ज़ातियात को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान पर कायम होने वाली गैर आईनी हुक्मरानी का खात्मा करके एक आईनी हुक्मरानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्दे मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है। हमने हर हवाले से इस मुंतशिर कुव्वत को मुत्तहिद करना है और इसको पाकिस्तान की तरक्की, इस्लाम की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि यह लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान का है। दुआ करें यह तब्दीली चेहरों की तब्दीली साबित ना हो। ऐवान की जिम्मेदारी है कौम को एतमाद लुटाया जाए। नया और पुराना पाकिस्तान नहीं, बेहतर पाकिस्तान चाहिए। ये लम्हा इनाम से ज़्यादा इम्तिहान है और दुआ कीजिए आज के इस लम्हे पर कि यहाँ पर आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो। हम आपके साथ हैं। आइए एक शराकती, शमूलियती, जेन्युइन जमहूरियत की तरफ बढ़ें। एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो। आइए एक ऐसे पाकिस्तान की जानब बढ़ें जिसको हमें सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाना हो और नया और पुराना पाकिस्तान नहीं। जनाब चेयरमैन, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर बैंगल ने कहा कि जिस तरह आइन की जगहसाई की गई उसे तारीख में स्याह तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। जब हम खुद आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे तो कौन आइन मानेगा। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आइन की जिस अंदाज में और जिस तरीके से जगहसाई की गई है, ये भी तारीख के उन वर्कों में औराकों में सुनहरे अल्फाजों से नहीं बल्कि स्याह तरीन अल्फाजों से लिखी जाएगी। जो हुकूमत आज ख़त्म हुई है इसके और गुनाह अपनी जगह पर,
لیکن سب سے بڑا اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور جو ہے اس کو لے ڈوبا ہے. جب ہم خود اس آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے اس کو ردی کی ٹوکری کی نظر کریں گے تو پھر کون اس آئین کو مانے گا؟ کون اس آئین کو فالو کرے گا؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو ڈیلے ہو رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہم پی آئی کی فلائٹ کے انتظار میں کب آ رہی ہے اور کب اناؤنس ہو رہا ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا وزیر مستعفی ہو جاتا ہے. ٹرین کے حادثات میں وزراء استعفیٰ دیتے ہیں. یہاں پہ آئین ٹوٹتا ہے، کسی کو کان تک میں کھجلی تک نہیں ہوتی. ستمبر 2018 میں جب ہم منتخب ہو کے آئے، اس طرح لگ رہا تھا مجھے کہ فرسٹ ایئر میں کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور اس کو جو بلی کرنے آتے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا کوئی نہ کوئی مجھ پر غداری کا یا الزام یا کوئی فتویٰ لگا دے گا. لیکن آج ماشاءاللہ چشم بددور ایوان کی اکثریت جو ہے ہم جیسے غداروں کی طرح ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو مبارک دوں یا افسوس کروں، بٹ میں یہ کہوں گا ویلکم ٹو مائی کلب. بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما خالد مکسی نے کہا کہ ایک جمہوری عمل کا حصہ بنے اب بڑی ذمہ داری ہے. منزل آج سے شروع ہوئی، کسی سے بدلہ لینے نہیں، خدمت کرنے آئے ہیں. انہوں نے ایاز صادق کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھے خوبصورت لگتے ہیں، دل کرتا ہے یہیں بیٹھے رہیں. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ایک بہت بڑا ذمہ آیا ہے کیونکہ منزل آج شروع ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب ایک محنتی آدمی تھے، ان کا تجربہ ہے، اللہ ان کو توفیق دے گا، ان کی مدد کرے گا. اور میں مولانا صاحب کو ہزاروں مبارکیں دیتا ہوں. کیونکہ ہر ہمیشہ دین کو انہوں نے بلند رکھا، آڑ بنے رہے. ان کو مبارک ہو بار بار. میں زرداری صاحب کو بھی مبارکیں دیتا ہوں کہ انہوں نے جوڑا، قدم رکھا، ہم سب کو لے کر آئے. And hats off to you, Mr. Bilawal. Well done. Young man, you will be a great man for this nation. سب کو مبارک. اور آپ اتنے خوبصورت لگتے ہیں یہاں پہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں، مگر پتہ نہیں کیا. سو میری سب کو مبارک، پاکستان کی ساری قوم کو مبارک. اور جیسے ہم سب ساتھیوں نے کہا، ہم بدلہ نہیں لینے آئے، ہم خدمت کرنے آئے اور اللہ ہمیں توفیق طاقت دے گا. اے این پی کے رہنما امیر حیدر ہوتی نے سوال اٹھایا کہ کیا عثمان بزدار کے استعفے کے پیچھے امریکی سازش تھی؟ کیا امریکی سازش کے تحت اپنی پارٹی کے تمام ممبرز کو چھوڑ کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا گیا؟ ہماری لڑائی ان سے نہیں، ان کی چھوڑی گئی بربادی سے ہے. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. بڑے ہی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہم نے آج سنے. امریکہ کی ایسی کی تیسی، امریکہ مرد آباد، امریکہ کو نہیں مانتے. کاش جب یہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھے تھے تب بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا. امریکہ مرد آباد. کاش جب یہ جو بائیڈن کے فون کا انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا. امریکہ مرد آباد. کاش جب یہ آئی ایم ایف کی ناجائز شرائط کو مان رہے ہوتے اور اپنی قوم پر مہنگائی مسلط کر رہے ہوتے تب بھی ان کو یہ خیال آتا. اسپیکر صاحب، امریکہ نے بڑی گہری سازش کی ہے. وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو، وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو
امریکن سازش تھی چیئرمین صاحب، اس سے استعفیٰ لیا گیا. چیئرمین صاحب امریکن سازش تھی 180 پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی قابل بندہ نظر نہیں آیا. امریکی سازش تھی چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. ہم نے اپوزیشن سے نہیں لڑنا. قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی امریکی سازش کا حصہ ہے. عمران خان کو مسلم امہ کو اکٹھا کرنے، ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی سزا دی گئی. جس مرد بحران کو میرے محترم مولانا صاحب یہودی اور امریکی ایجنٹ کہتے تھے، یہ کیسا ایجنٹ تھا جس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے ایڑی اور چوٹی کی زور لگا دی. عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں. آپ کے دل میں تمنا تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو. انشاءاللہ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا. عمران خان صاحب نے مسلم بلاک کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، یہ ان کا گناہ ہے. روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے ختم نبوت کی بات کی، اسلامک امہ کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی. عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے سامراج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ایک وہ بھی وقت تھا دنیا نے دیکھا کہ یہاں پہ امریکن بوٹس آئے، ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور ایک یہ بھی وقت ہے کہ وہ وہاں منصوبے بناتے رہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہ گری تو پاکستان things will get tough for پاکستان. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمران خان کی حکومت گر گئی اور عدم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور اپنے اختتام کو پہنچا، ایسے کہنا ہے مریم نواز کا. ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، کہا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں. مریم نواز نے کہا کہ اللہ سے رہنمائی اور کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک مشکل سفر کا آغاز کیا ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور اپنے اختتام کو پہنچا. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، نون لیگ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ملک بھر میں جشن. کراچی سمیت لاہور اور کئی شہروں میں آتش بازی، کارکنوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، ایسے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ملک بھر میں جشن. لاہور اور کراچی سمیت کئی شہروں میں آتش بازی بھی کی گئی. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اعظم خان کی تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اعظم خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اعظم خان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی، اٹارنی جنرل خالد جاوید نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز اہم اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اور آج یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی عمران خان کے خلاف وہ کامیاب ہوئی. ایسے میں اٹارنی جنرل خالد جاوید بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر اعظم رضی طارق نے کہا ہے کہ ملک ایک بڑے آئینی بحران سے بچ گیا. سپریم کورٹ نے ذمہ دار عدلیہ ہونے کا ثبوت دیا ہے اور 2 دن پہلے نظریہ ضرورت کو دفن کر کے ایک یادگار فیصلہ دیا. وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ملک ایک بہت بڑے آئینی بحران سے اور ایک حادثے سے بچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی عدلیہ نے ایک آزاد اور مضبوط عدلیہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جو آج سے چند روز پہلے آپ سب کی موجودگی میں نظریہ ضرورت کو دفن کیا اور ایک یادگار فیصلہ دیا، آج اس کے عمل درآمد کے لیے رات کے اس پہر بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کھلی، اور ہم اس کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ العزیز اب آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی اور آنریبل سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ امریکی خط کی تحقیقات اور عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی.
اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر منیلا 11 اپریل کو سماعت کریں گے۔ درخواست شہری مولوی اقبال حیدر کی جانب سے دائر کی گئی۔ فواد چوہدری، شاہ محمود قریشی، قاسم خان سوری اور اسد مجید کا نام بھی ECL میں ڈالنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ کو وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف مبینہ خط سے متعلق انکوائری کا حکم دیا جائے۔ چوہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ تمام فیصلے صرف اور صرف ملک کے مفاد میں کیے جائیں۔ اداروں کا احترام قائم رہے گا تو ملک بھی قائم رہے گا۔ قافلے کے صدر نے کہا کہ ملک میں جمہوری نظام قائم رکھنے کے لیے اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ تمام ادارے آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں، اسی میں ملک کی بقا ہے۔ تمام سیاستدان ذاتیات پر لڑائی کے بجائے مل کر ملکی مفاد اور عوام کے مسائل پر کام کریں۔ تحریک انصاف نے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا ہے۔ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والوں کو ڈی سیٹ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ پارٹی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اپنے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس بھجوایا گیا۔ PTI کے چیف ویب عامر ڈوگر نے اسپیکر کے حوالے کر دیا۔ 20 منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس آرٹیکل 63 کے تحت جمع کرایا گیا ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔